اب جو کوشچنس ہم شامل کرنے جا رہے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، جھلکتا ہے کہ آڈینس، ناظرین صرف سیٹھی صاحب کو سنتے نہیں ہیں بلکہ بہت غور سے دیکھتے بھی ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کو ہوگا جب ہم سوال شامل کریں گے۔ تو سیٹھی صاحب کی اجازت سے سب سے پہلا سوال ہم آسٹریلیا سے عدیل احمد کا شامل کریں گے۔ سیٹھی صاحب، آپ کی تھوڑی رہنمائی چاہیے تھی جی۔ یہ آپ کے پاس ایسی کون سی گدڑ سینگی ہے کہ آپ کی سر عید ہی نہیں ختم ہو رہی؟ اتنے عرصے سے آپ انگلینڈ گئے ہیں، آپ واپس نہیں آ رہے۔ تو سر سوال یہ تھا آپ سے کہ بھابھی آپ کو کچھ نہیں کہتی؟ کیونکہ اسی تے کاروں باہر نکلیے 5 منٹ بعد فون آ جاتا ہے بیگم دا۔ سر کوئی سانو کوئی اپنے تجربے نال کوئی اسسٹ کرو، کوئی سانو دسو کی جگاڑ ہے، کی چکر ہے؟ میرا خیال ہے تانوں میرا جواب پسند نہیں آئے گا۔ پہلی گل تو ہے کہ جگاڑ کوئی نہیں۔ تھوڑی بھابی مینوں پھڑ کے لے گئی ہے اور سر تے بیٹھی ہے اتنے لندن۔ تو اگر تہاڈا خیال ہے کہ میں آزاد ہاں تو تسی بھول جاؤ اس گل۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جدوں حکم ہوئے گا کہ چلو جی بوری بستر چکو، چلو واپس چلو لاہور، تو خادم لگائے گا لاہور، ٹھیک ہے؟ تسی ہن سمجھ جاؤ کہ جو حالات نے اتنے۔ سو گل ہے کہ تانوں پتہ ہے بھابی تہاڈی باس ہے اور اسی تے تانوں پتہ حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ باقی تسی باقی اللہ خیر صلاح، جدوں حکم ہوئے گا میں آ جاؤں گا لاہور واپس۔ ہاں، اس پرمپرا سے سیٹھی صاحب بھی آزاد نہیں ہیں۔ تو عدیل احمد، آپ کسی بھی طرح کی خوش فہمی یا غلط فہمی میں بالکل نہ رہیں، جگاڑ نہیں ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ مسعود خان نیازی لاہور سے۔ میرا نجم صاحب سے ایک ذاتی سوال ہے کہ کائنڈلی ہمیں یہ بھی بتائیں کہ وہ لندن میں جا کے اتنے صحت مند، ینگ اور فریش کیسے ہو گئے ہیں، اور کیا وہاں پہ وہ میل لے رہے ہیں تاکہ ہم پاکستانی بھی اپنی صحت کو اس طرح امپروو کر سکیں۔ یار یہ کہاں سے سوال آپ لے آئے ہیں؟ یہ پرسنل قسم کے سوال آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا تو آپ جواب تو دینا پڑے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں میری صحت امپروو ہو گئی ہے اور میں کیا کرتا ہوں۔ کون سا میل لے رہے ہیں آپ؟ نہیں، میل تو یار وہی ہے جو اتنے ملتا سی، مگر اتنے دی آب و ہوا بڑی زبردست ہے۔ آج کل سمر ہے نا، آپ سڑک پہ نکلے نا ذرا باہر، مزے آن گے تانوں۔ بس اس سے زیادہ میرے سے کیا آپ سننا چاہ رہے ہیں؟ ہر بندہ ہی جوان ہو جاتا ہے اتنے آگے، فریش بھی، صحت مند بھی ہو گئے آپ ان کے بقول۔ ہاں تو اس لیے لندن آئے۔ ہاں، ہوا بہت اچھی ہے یہاں کی، پولوشن نہیں ہے اور خوبصورت لوگ نظر آتے ہیں اور حسین لوگ نظر آتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے، اور جب بھابھی ساتھ نہ ہو تو آپ ایسے ایسے کر کے دیکھ بھی لیتے ہیں۔ اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب سلمان لاہور سے۔ آپ کا سکسیشن پلان کیا ہے؟ اور مجھے پتہ ہے منیب فاروق صاحب ہیں اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا، لیکن آپ کچھ ٹیم کو ٹرین کر رہے ہیں؟ آپ کا جو آرٹ آف انالیسس جو ہے، جس طرح آپ دنیا کو دیکھتے ہیں، جو آپ لاجیکلی دیکھتے ہیں ہر چیز کو اور ڈومیسٹک پالیٹکس کو، آپ کے بعد کون آگے یہ چلائے گا یہ سلسلہ؟ او پاجی، تسی مینوں ریٹائر کرن کیوں لگے ہو؟ چنگا بھلا کاروبار چلتا پیا ہے، وہ کہتے ہیں نا دھندا چل رہا ہے، تو تسی کیوں مینوں ریٹائر کر رہے ہو؟ کیوں میں سکسیشن دی چیزاں سوچاں؟ تو سکسیشن میں کون کوئی میری کوئی مطلب ہے کہ ایک پوری لائن ہے کہ جی میرا پتر بنے گا میرے بعد تے پھر وہ پتر بنے گا اس بعد، یہ کوئی ایسی پالیٹیشین تو نہیں ہے گے۔ تو اس لیے جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے ہم لگے رہیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ یاد کر لے گا تو ہم لگے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر تسی اپنا سوچنا کی ہونا کی نہیں ہونا۔ تو اور جانشین تو بڑے ہیں، سارا میڈیا جو ہے، اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں یہاں، موقع ان کو ملے، دے آر ویری گڈ، اینڈ آئی تھنک پاکستانی میڈیا ویری گڈ۔ یہ ہمارے بہت سارے اینکرز جو ہیں، یہ اس وقت بیٹھ کے لوگوں کی انٹرویو کرتے ہیں۔ جب ان کی آپ انٹرویو کریں گے تو آپ دیکھیے گا کتنے ذہین ہیں اور کتنے نالجبل ہیں یہ سارے۔ وہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ پہلے دن سے میں نے اس قسم کا پروگرام کیا اور وہ قبول ہو گیا، مگر میجورٹی آف آور اینکرز سالڈ، ویری گڈ اینالسٹ۔ اب آپ نے دیکھا جب ان کو بلایا جاتا ہے، یہ جو باقی پروگرام ہوتے ہیں جس میں 3 4 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سوال سب سے کیے جاتے ہیں، their analysis is always top class۔ تو میرا خیال ہے آپ تھوڑی سی توجہ دیا کریں ان کی طرف۔ ہمارے جو اینکرز ہیں، they are solid analysts۔ اور سارے ہی لیگیسی کو کیری کریں گے سیٹھی صاحب کے بقول۔ نومینیٹ نہیں کرے آپ کسی کو سکسیشن کے لیے، کیونکہ یہ کوئی ایسا فیلڈ، ایسی فیلڈ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے ابھی جانے کو کہیں۔ دینے کا شکریہ، اور اب اگلا سوال۔
اگر کسی طرح خدا نخواستہ آپ کا یہ پروگرام چینج ہو جائے، اس کا فارمیٹ، سی ٹی صاحب کو کوئی اور اسائنمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے اگر مل جائے اور آپ کا پروگرام نو مور آنے رہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ یعنی آپ یقین کریں کہ آپ لوگوں کا جو پروگرام ہے وہ اتنا انفارمیٹیو ہے کہ اس قسم کی پریپریشن اور اس قسم کی تیاری کے ساتھ کوئی بھی اور جو نالج ہے سی ٹی صاحب کا اور عائشہ آپ کا بھی، یقین کریں کہ پھر بڑی کمی محسوس ہوگی آپ کے آڈینس کو ترقی کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں بلکہ آج کل تو کہیں بھی کوالٹی کی پہچان نہیں ہے اور نہ کوئی کوالٹی کی قدر کرتی ہے، بس پتہ نہیں کیا سچویشن بن جاتی ہے۔ لیکن بعض پروگرام آپ دیکھیں گے اس کا کنٹینٹ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اس کی ویوز ملینز میں چلے جاتے ہیں، تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اینی ہاؤ، خدا کرے کہ آپ لوگوں کا پروگرام اسی طرح پلتا پھولتا رہے اور سی ٹی صاحب کی جو انالیسز ہے وہ ہم سنتے رہیں، اور عائشہ صاحب آپ کے بغیر بھی یہ پروگرام بالکل ادھورا رہے گا اور اس کا مزہ اس طرح نہیں رہے گا۔ ابھی آپ کی کافی کنٹریبیوشن ہے۔ لو بھی عائشہ سلام دو، تعریفیں ہو رہی ہیں۔ بہت شکریہ، نوازش، بڑی نوازش، بڑی مہربانی آپ کی۔ میں اب کیا کہوں آپ کو، دیکھیے بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرا خیال ہے بہت سے لوگ، آپ صحیح کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ تیاری نہیں کرتے، اور میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ میرا آئی فون ہے نا، تو بتاتا ہے کہ کتنے گھنٹے آپ آئی فون کو دیکھتے ہیں، تو مجھے بتا رہا تھا کہ ایک دن میں کوئی 8 گھنٹے میں اسکرین کے اوپر دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور کوئی میرا خیال ہے کوئی ایسی سورس نہیں ہے جہاں سے مجھے انفارمیشن نہیں آ رہی ہوتی، اور سارا دن میں یہی پڑھتا رہتا ہوں۔ اور پھر عائشہ اور یہ ساری ٹیم جو ہے یہ مجھے ہر روز میرے خیال 100 کے قریب انفارمیشن فیڈ کرتے ہیں کہ یہ وہاں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ آرٹیکل آیا، یہ ہے، یہ تو سارا دن یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں، جو مانیٹر کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ سمجھیں یہ 4-5 لوگ کی جو ہماری ٹیم ہے، اٹس لائک گلوبل مانیٹرنگ گروپ، وی مانیٹر ایوری تھنگ، اور اس میں سے وہ پھر میرا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے اس کو اپنے ذہن کے اندر لے کے جانا ہے، اور اس کو کیسے جو ڈاٹس ہیں ان کو کیسے جوائن کرنا ہے، کیونکہ انفارمیشن اتنی آ رہی ہے کہ آپ فلڈ ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ تعلیم تھوڑی سی ہے تو جس کی وجہ سے بندہ سفٹ آؤٹ کر لیتا ہے کہ یہ فضول ہے، یہ فضول بات ہے، یہ فضول بات ہے، ہاں اس میں جان ہے، اس میں ایک نیا پوائنٹ ہے، اچھا یہ تو سوچا نہیں تھا، اینڈ سو آن۔ اور عائشہ بہت محنت کرتی ہے، I've seen this، بہت محنت کرتی ہے، میں بھی بڑی محنت کرتا ہوں، ہماری باقی ٹیم جو ہے وہ بھی لگے رہتے ہیں سارا دن اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر، اپنے مین فریمز کے اوپر، فائنڈنگ آؤٹ دنیا کی کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ سو یس، اٹس اے ویری ہارڈ ورکنگ۔ اب آئیے کہ گورنمنٹ کا، دیکھیے میں آپ نے پوچھ دیا تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، ادروائز میں نے آج تک ذکر نہیں کیا۔ 1994 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ، اللہ ان کو بلیس کرے، انہوں نے مجھے آفر کیا تھا کہ آپ اگر لندن جانا چاہیں ایز ایمبیسڈر تو آپ جا سکتے ہیں، میں چاہوں گی آپ چلے جائیں۔ اچھا، اور میں آپ کو پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، تو میں نے اس وقت ان سے یہ کہا تھا کہ نہیں، میں اپنی جرنلزم میں بڑا خوش ہوں، مجھے شوق نہیں ہے جانے کا۔ اسی طریقے کے ساتھ آصف زرداری صاحب نے بھی جگنو میری اہلیہ کو ایک وقت آفر کیا تھا کہ آپ آ جائیں اور آ کے اور ٹیک کیئر آف ایجوکیشن اور ویمنس ڈیولپمنٹ، جب وہ پریزیڈنٹ تھے، تو انہوں نے بھی کہا تھا نہیں، وی آر ویری ہیپی، تھینک یو ویری مچ۔ 2004 میں محترمہ بے نظیر نے مجھے اور جگنو دونوں کو، ہم لندن میں تھے، وہ آئی ہوئی تھی یہاں ایگزائل میں تھی، تو ہمیں یاد کیا، ہم ملنے گئے ان کو، تو انہوں نے بھی سینٹ سیٹس آفر کی، اور ہم دونوں نے یہ کہا کہ تھینک یو، مگر ہم وی آر ویری ہیپی وے وی آر۔ اب ایک آدھ اور بھی میاں صاحب بڑے ہمارے ساتھ اچھے رہے ہیں، اور سوائے یہ پی سی بی والی چیز، میں نے کوئی پرماننٹ قسم کا عہدہ نہیں لیا۔ فاروق لغاری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے اور ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی، تو اور ملک معراج خالد جو میرے بڑے قریبی دوست تھے، اور میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا، اور پریزیڈنٹ لغاری کی بھی، تو انہوں نے پھر دعوت دی کہ آپ آئیں اور 3 مہینے والی جو گورنمنٹ ہے اس میں ایز اے نیوٹرل رہے۔ اور پھر جب یہ 2013 آیا تو اس وقت آصف زرداری صاحب نے ایز اے نیوٹرل کیئر ٹیکر
چیف منسٹر نامینیٹ کیا اور نواز شریف صاحب نے حامی بھری اور دونوں سیاسی جماعتوں نے اگری کیا کہ ہاں ان کو کیئر ٹیکر بنانا ہے. تو اسی لیے کیونکہ ایک نیوٹرل جرنلسٹ کی حیثیت سے میں نے کوشش کی ہے ہمیشہ اپنا کام کروں, تو اسی لیے وہ نیوٹرل ان کو چیف منسٹر مل گیا تھا. اور 1 سال لگا جب تک کہ جب عمران خان صاحب کا فیصلہ نہیں ہوا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کہ ان کو کچھ بنانا ہے, اس وقت تک کوئی الزام نہیں لگا تھا. سب نے کہا کہ بہت فری اینڈ فیئر الیکشنز پنجاب میں ہوئے. بعد میں پھر وہ 35 پنچر کا الزام لگا کے, کیونکہ اس کے بغیر وہ نواز شریف صاحب کے خلاف محاذ نہیں بنا سکتے تھے, تو پھر اس سے مجھے بھی رگڑا دے دیا عمران خان نے, جو بڑی افسوس کی بات ہے. بڑی میرے ساتھ زیادتی کی انہوں نے. بڑا مشکل وقت تھا میرے لیے, کیونکہ ایک طرف خان صاحب کہہ رہے تھے, ایک طرف میں تھا. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں, خان صاحب ہیں, خان صاحب کی بات پی ٹی آئی والوں نے مانی, اور میرے ساتھ کافی زیادتی ہوئی اس وقت. بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دن ختم کیے, اور پھر ایک دن آیا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے تو سیاسی بیان دیا تھا, اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی. تو بہرحال تو اس قسم کی چیزیں چلتی رہی ہیں, مگر میرا خیال ہے کہ وہ وقت اب چلا گیا ہے. میرا کوئی بالکل کسی قسم کا ارادہ نہیں ہے کہ میں کسی گورنمنٹ پوزیشن کو اس وقت ایکسیپٹ کروں. میری خواہش تھی جو کہ نہیں پوری ہوئی کہ کم از کم میں پی سی بی کو ایک ایسے راستے پہ لے آتا جہاں سے اس کو واپس نہ ہوتا, مگر عمران خان صاحب نے وہ بھی نہیں ہونے دیا, تو میں نے ریزائن کر کے چھوڑ دیا. اور اس کے بعد جو ہوا پی سی بی میں اور جو کرکٹ کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. 5 سال ہو گئے. ہمارے زمانے میں ہم نے ورلڈ کپ چیمپئن شپ بھی جیتی, چیمپئنز ٹرافی بھی جیتی, اور تینوں فارمیٹس کے اندر ہماری ٹیم نمبر 1 بھی ہوئی. سب کچھ ہوا. پاکستان کرکٹ بھی واپس آ گئی, پی ایس ایل بھی لانچ ہو گیا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں پی سی بی کے. بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے کہ اتنی محنت کی ہم نے اور پھر یہ ہوا. اور اس کے بعد جو سیاسی مداخلت ہوئی ہے اور چل رہی ہے, یہ بڑے افسوس کی بات ہے. بہرحال اب میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ جی میں کوئی کیبنٹ کے اندر یا کوئی ایمبیسڈر شپ یا اس قسم کی چیز مجھے بالکل نہیں انٹرسٹ کرتی, نہ ہی کبھی کی تھی. آئی ووڈ لائک ٹو بی این انڈیپینڈنٹ پرسن. آئی ووڈ لائک ٹو رن. جو بھی میں کروں میں چاہتا ہوں کہ مجھے فری ہینڈ ملے, اور اگر میں کامیاب نہ ہوں تو مجھے نکال دیں, مگر مجھے روکے نہ, میرے سے سفارش مت کرے کہ اس کو رکھو اس کو رکھو مجھے. اور یہی نواز شریف صاحب نے جب پی سی بی دیا تھا تو میں آپ کو آج کہتا ہوں کہ وہ 5 سال یا 4 سال ایک دن کبھی نواز شریف صاحب نے مجھے فون نہیں کیا کہ فلانے بندے کو رکھ لو یا سفارش کی ہو, کسی کی بھی نہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات, کیونکہ پیٹرن بھی تھے, پرائم منسٹر بھی تھے. اب تو سننے میں آتا ہے سارا کچھ ہی کہیں اور فیصلے ہوتے ہیں, اور دوستی یاریاں بھی چلتی رہی ہیں پیچھے, جب وہ عمران خان کے دوست اور اس قسم کی جو انہوں نے فیصلے کیے, تو بڑے افسوس کی بات ہے یہ. اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے بھی مجھے نہیں رہنے دیا, افسوس کی بات ہے, اور نون لیگ میرے لیے کھڑی نہیں ہوئی. سو اٹس اوکے, ہم نے جو کرنا تھا کر دیا. لوگوں کی دلوں میں اور دعاؤں میں تو میرا خیال ہے تھوڑے بہت بیٹھتے ہی ہوں گے. سو آئی ایم ویری ہیپی. کوئی ایسا اگر تحفہ ملے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی قوم اور ملک کے لیے کوئی خدمت ادا کر سکتا ہوں, تو ظاہر ہے اس وقت تو بندہ نہ نہیں کرتا, مگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس وقت سامنے. اور آپ فکر نہ کریں, جب تک میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوں کوشش میری یہی ہوگی کہ انٹیگریٹی اور دیانتداری کے ساتھ بات کی جائے. اور غلطیاں بھی ہوتی ہیں, اپنے اوپینینز بھی غلط ہو سکتے ہیں, اپنا تجزیہ بھی غلط ہو سکتا ہے, نیت نہیں غلط, نیت نہیں خراب, اور کسی کے ساتھ زیادتی کا ارادہ اور نیت بھی نہیں ہے.